بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ تمام دوستوں کا شکریہ. آج آپ کو جو زحمت دی وہ 2 روز قبل امریکی وزارت خارجہ کی مذہبی آزادی کے حوالے سے جو پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا گیا، ہم نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی کہ جو امریکی وزارت خارجہ کی کمیٹی کے پاس معلومات ہیں یا ان کو معلومات دی جاتی ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں، اور اس کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ دیکھنا یا چیک کرنا تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں، یہاں آئیں، حقائق کو دیکھیں. پاکستان میں مذہبی آزادی جتنی اقلیتوں کو حاصل ہے، پاکستان کے ہر فرد کے حق کا آئین اور قانون محافظ ہے. ایک بے بنیاد پراپوگنڈا یا چند افراد یا اداروں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یا بیرونی مفادات ہیں، ان کی رپورٹوں کے اوپر آپ 22-23 کروڑ کے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے ہاں ابھی آپ دسمبر کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں کرسمس کی تقریبات ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں ہندو اپنے برادری اپنے ایام میں اپنی تقریبات کرتی ہے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا رہنا سہنا ہے. ہماری سکھ برادری ہے، باقی بھی جو اقلیتیں ہیں، آئین اور قانون نے سب کے حقوق کا ہر طرح سے تحفظ کر رکھا ہے. لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور امریکی وزارت خارجہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک وفد یہاں بھیجے، وہ آ کے حقائق کو دیکھے، اور یہ جو پراپوگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر جو ہے ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان کا نام اس رپورٹ میں نہیں ہے، جہاں پوری دنیا حتیٰ کہ جو مذہبی آزادی کمیشن ہے امریکہ کا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا نام شامل نہ کرنا یہ کیا ہے. اس سے واضح طور پر تعصب نظر آتا ہے کہ یہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے یہ ایک تعصب پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سعودی عرب کا نام بھی اس رپورٹ میں بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. سعودی عرب حرمین شریفین جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور سعودی عرب کی حکومت جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق عرض حرمین شریفین کی خدمت کر رہی ہے. وہاں پر مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کا داخلہ جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. تو بڑا تعجب والی بات ہے کہ آپ جو مسلمانوں کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کی وحدت کا اور مسلمانوں کے جو ہے مقدسات ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کہیں کہ آپ کی رائے مانی جائے. قرآن کا حکم ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ جو غیر مسلم ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے اور اس پر سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے اور اس کے مطابق ہے. باقی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں تمام مکاتب فکر جو کہ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو بعض چیزیں کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اس پر جو ہے امریکن جو وزارت خارجہ ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی جو ہے وہ اقلیتوں کو آئین اور قانون کے مطابق حاصل ہے، اور جو اگر کسی کے تحفظات ہیں تو وہ ہم آپس میں بیٹھ کے، ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے. تو یہ اس حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اس کو جو
مسترد کرتے ہیں اس رپورٹ کو اس حوالے سے. اور دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ ملکی صورتحال ہے. پاکستان کی موجودہ ملکی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں معاشی، اقتصادی، معاشرتی، اس کا حل باہمی اتحاد میں ہے، اس کا حل گفتگو میں ہے، اس کا حل بات چیت میں ہے، مذاکرات میں ہے. عمران خان صاحب اگر مذاکرات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا، لیکن مشروط جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے پہلے سے آپ شرطیں عائد کر دیں. اس سے تو ممکن نہیں ہے. پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے الیکشن سے پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان علماء کونسل مسلسل کہہ رہی ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جب قائد حزب اختلاف تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے. معاشرتی، اقتصادی اور آپ کے جو اس وقت حالات ہیں، جس طرح ہم نے علماء نے، پاکستان کے مذہبی طبقے نے پیغام پاکستان کیا ہے، اسی طرح سیاسی مذہبی جماعتوں کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور آخری بات، آج کل خان صاحب جو کچھ جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ کم از کم اس بات کا تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو خیال آنا چاہیے کہ وہ آج سے چند ماہ پہلے تک جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پاکستان کی تاریخ کا بہترین سپہ سالار ملا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہر مرحلے پر جنرل باجوہ نے مدد کی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں. تو اگر آپ کو اقتدار میں شامل کریں، اقتدار میں رکھیں، آپ کے اقتدار میں آنے کے لیے معاون بنیں تو وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ غیر جانبدار ہو جائیں تو بہت برے ہیں. اور پھر جب آدمی منصب پر ہوتا ہے تو اس کی اور حیثیت ہوتی ہے. آج جنرل باجوہ جو ہے اپنا منصب چھوڑ کے ریٹائرڈ ہو گئے. تو آج سب کو یاد آیا جب وہ منصب پہ بیٹھے تھے تو اس وقت یہ سارے، میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف سلام کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. تو جنرل باجوہ نے اس ملک کے اندر پیغام پاکستان کی جب تشکیل ہو رہی تھی، پیغام پاکستان کے حوالے سے جب اجتماع میٹنگ ہو رہی تھی، جنرل باجوہ نے پوری رات اور کئی گھنٹے جو ہے علماء، مشائخ اور مذہبی قائدین کے ساتھ بیٹھے، اور یہ پیغام پاکستان ایک ایسی متفقہ دستاویز ہے جو آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے بعد ایک متفقہ دستاویز ہے. پھر فیٹف کا معاملہ ہے، پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ وہ باتیں ہیں جو خود تسلیم کرتی ہے تحریک انصاف کی قیادت کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے جنرل باجوہ نے کتنا تعاون کیا ہے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ جو نشتر آپ نے اور تلواریں نکالنی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قوم کو سب حقیقت معلوم ہے، قوم جانتی ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی انفرادی اور ذاتی اور جماعتی مفادات کا. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟